السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چھپکلیاں جنہیں دیکھ کر اکثر خواتین ڈر کر بھاگتی ہیں اور بعض کمزور دل حضرات انہیں دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چھپکلیوں کی جلد کی الرجی اور خارش کی کئی ادویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اب تو ان چھپکلیوں کو کاسمیٹکس کی تیاری میں بھی استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ بظاہر معمولی نظر آنے والی چھپکلی کئی لوگوں کے لیے اچھا خاصا پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ ایک چھوٹی سی انڈونیشین چھپکلی جکارتا کے غریب دیہاتیوں کے لیے کاروبار کا بڑا ذریعہ بن گئی ہے۔ کیکو، جو ایک نرم جلد کی چھپکلی ہے اور انڈونیشیا میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، چائنیز اور کورینز کا ماننا ہے کہ اس سے کینسر کے ساتھ ساتھ جلد کی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ وائس آف انڈونیشیا کے مطابق انڈونیشیا کے ایک گاؤں کے باسی رات کے اندھیرے میں ٹارچ لے کر چھپکلیاں پکڑتے نکلتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں چھپکلیاں پکڑتے ہیں۔ دواؤں میں چھپکلیوں کے استعمال کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ملتا، لیکن چھپکلی کے اجزاء کو کاسمیٹکس کی تیاری میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چھپکلیوں کے شکاری انہیں جمع کر کے آپریشن کے سربراہ تک پہنچاتے ہیں، جو شکاریوں کو اس کے عوض اچھی خاصی رقم فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، ایک 32 سالہ کسان جو لوگوں کے جانوروں کی رکھوالی کر کر روزانہ صرف $1 کماتا تھا، لیکن اب وہ مقامی جنگلات سے کیکوس کا شکار کر کے ماہانہ تقریباً $110 کما رہا ہے۔ اس انڈسٹری کا آغاز چند برس قبل گاؤں میں ایک شخص عبد الرحمان نے کیا تھا، لیکن اب سینکڑوں لوگوں اس کاروبار سے وابستہ ہیں جو اپنے گھروں پر کیکوس کو خشک کر کے ایکسپورٹر کو سیل کر رہے ہیں۔ چھپکلیاں جمع کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھویا جاتا ہے اور پھر ان پر سرف میں پانی ملا کر تیار کیا جانے والا امیزہ لگایا جاتا ہے۔ چھپکلیوں کو بھوننے کے بعد دھوپ میں سکھا کر مارکیٹ میں فروخت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر گھریلو خواتین کیکوس کو خشک کر کے پیکنگ کا کام سر انجام دیتی ہیں، جسے وہ مقامی کرنسی کے مطابق روزانہ تقریباً 20,000 کماتی ہیں۔ ایک کسان کی بیوی کا کہنا ہے کہ میرا کام صرف کیکوس چھپکلی کو اسٹریچ کرنا ہے، جس کے عوض مجھے ماہانہ 5,25,000 ملتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری روزانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ انڈونیشیا میں برسات کے سیزن میں کیکوس کا شکار بڑھ جاتا ہے، جو کہ دسمبر سے فروری تک جاری رہتا ہے۔ عبد الرحمان شخص کا کہنا ہے کہ وہ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اس کی آمدنی کتنی ہے، لیکن وہ اس سے بہت خوش ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ہر 3 دن میں 5,000 سے 10,000 تک گیکوس کا شکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 1,600 گیکوس تیار کر لیتے ہیں۔ اس گاؤں میں چھپکلیوں کے علاوہ مینڈک اور سانپوں کو بیچنے کا کاروبار بھی کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پیسہ چھپکلیوں سے کمایا جاتا ہے، جس کی قیمت 2.5 لاکھ انڈونیشین روپیہ فی کلو بتائی جاتی ہے۔ اس کاروبار سے جڑے ایک شخص کے مطابق چھپکلی کی بنی مصنوعات کی سب سے زیادہ خرید و فروخت چین اور امریکہ میں ہوتی ہے۔ گیکوس کے شکار پر ماحولیاتی تحفظ کے اداروں کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ان کے ایک نمائندے کا کہنا ہے کہ وہ جانور جو خطرناک نہیں ہیں، یعنی جن سے انسانی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں، وہ ہمارے ماحول کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کا جنگل میں رہنا ضروری ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ کیکوس جیسے جنگلی حیات کی تجارت نہیں ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈونیشیا میں ان کے تحفظ کا کوئی قانون نہیں۔ ناظرین، وہ لوگ انڈونیشیا کے گاؤں والے اس چھپکلی کو پکڑتے ہیں اور اس کو پھر سکھا کر بیچتے ہیں، جو کہ ادویات میں نہیں استعمال ہوتی، لیکن کاسمیٹکس اور جلد کی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو جو کہ میں نے آپ کو فراہم کی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔